اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا سے بطول زہرا پروگرام خطبات اہل حرم لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، اس میں ہم جانیں گے کہ اہل حرم کے اوپر کیا مصیبتیں آئیں بعد شہادت امام مظلوم، اور ان لوگوں نے کہاں کہاں کیا کیا خطبات دیے۔ چلیے دیر کیے بنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چلتی ہوں اپنی مہمان کی طرف، عالمہ فائزہ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ بعد شہادت امام مظلوم علیہ السلام اسیران کربلا پر کیا گزری؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود و سلام ہمارا محمد و آل محمد علیہ السلام پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کی محبت میں خدا نے اس تمام کائنات و نظام کو خلق کیا، لیکن سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے، جس سے خود خدا محبت کرے، ان سے خود ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو کس حد تک محبت کرنی چاہیے تھی، امت کو کس حد تک ان سے محبت کا، مودت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جس حد تک محبت و مودت کرنی چاہیے تھی اتنا ہی ستایا گیا اور اتنے ہی ظلم ڈھائے گئے، اتنی ہی مصیبتوں کے پہاڑ آل محمد پہ توڑے گئے، جس کی کربلا سب سے زندہ مثال ہے۔ اور جیسے بھی وقت دیکھیے، زمانہ بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ہر چیز چینج ہو رہی ہے، رینوویٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ اس بات کو محسوس کرتی ہوں گے خیر کہ چاہے زمانہ کتنا بھی تبدیل ہو جائے، ذکر اب عبداللہ جب بھی ہر سال دوبارہ سے ہم ایام اعزاں آتے ہیں اور ہم اس ذکر کو دہراتے ہیں تو کبھی محسوس نہیں کرتے کہ یہ ذکر پرانا ہے یا یہ روایات ہم نے سنی ہوئی ہیں یا یہ کہ آنکھیں خشک ہو جائیں، ممکن نہیں ہے۔ وہی روایات ہوتی ہیں، مصائب وہی ہوتے ہیں، وہی شہادت کا حال ہوتا ہے، ہم اس کو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ دل اسی طرح خستگی محسوس کرتا ہے، اسی طرح ٹوٹتا ہے، اسی طرح آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں، غلط نہیں ہوگا، آپ اس سے ایگری کریں گی کہ اسی طرح نہیں، بلکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے ہم کربلا کو مزید درک کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، گریہ میں اور اس مصیبت کو فیل کرنے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں کہ کمی نہیں آتی، آنکھیں خشک نہیں ہوتی، بلکہ ہم اس معجزے کو محسوس کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ اللہ پچھلے برس یا کچھ سال قبل تک میں یہی روایات سنتی تھی، مگر مجھے اس طرح سے سید الشہداء کے کرب اور اذیت کی کیفیت میں محسوس نہیں کرتی تھی جیسے آج اس برس میں زیادہ محسوس کر رہی ہوں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہے، بالکل تجربہ، یہ ہر انسان محسوس کرتا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ گزشتہ سالوں سے اب تکلیف زیادہ محسوس ہونے لگی ہے۔ حالانکہ میں یہ ایک عام فہم بات اسی لیے کر رہی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی مجلس عزا کا حصہ بنے نا خواہر، تو ہم فقط فضائل تک نہ اپنے آپ کو اٹینٹیو رکھیں۔ ہوتا کیا، آپ ایگری کریں گی نا، آج کے جو کہ تمہیدی پہلا پروگرام ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے ہم ضرور ڈسکس کریں کہ ہمارا کیا حال ہے کہ ہم مجالس کو ہم نے ایک فارمیلٹی بنا دی ہے، ٹھیک ہے، جو تھوڑا بہت ہم اٹینٹیو ہوتے ہیں وہ بھی فضائل کی منزل تک، اور جہاں مصائب آتے ہیں تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ تو ابھی شہادت، مثلا شہادت جناب علی اکبر ہے تو ٹھیک ہے، بس گریہ کر لیا، ایک فارمل سا گریہ کر لیا اور اس کے بعد ہم یا حسین کہتے ہوئے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ مصائب میں بھی میرے اور آپ کے لیے اتنا لیسن اور اتنا درس پوشیدہ ہے کہ اگر اس کو ہم بیٹھ کے ریپیٹ کریں، انفیرنس کریں، تھوڑا سا اس پہ توقف کر کے غور کریں، تو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ان مصائب میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ خواہر عزیز، جیسا کہ آپ نے سوال کیا نا کہ بعد از شہادت امام مظلوم اہل بیت پہ کیا گزری، تو اگر ہم روز عاشور سے ہی میں شروعات کروں تو آپ کو جان کے حیرت و تعجب ہوگا کہ یہ روایت عموماً بیان نہیں کی جاتی، اور میری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام میں ان روایات کو جو مستند ہیں، شیخ عباس قمی کی کتاب احسن المقال تقریباً تمامی مومنات کے مومنین کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، اس سے میں ہدیہ کر رہی ہوں تاکہ کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن ہو تو کوئی خود بھی جا کے دیکھ سکتا ہے کہ شیخ عباس قمی اس میں بیان کرتے ہیں کہ روز عاشورہ جب پسر سعد سید الشہداء کے قتل سے فارغ ہو گیا، تو جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، تمام مومنات جانتے کہ سید الشہداء مدینہ سے جب چلے تھے تب سے کہہ رہے تھے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے،
جب نارملی کوئی سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ہمارے ساتھ مل جاؤ، تمہیں عہدہ ملے گا، تمہیں پیسے دیں گے. لیکن کوئی آپ نے ایسا سچا دیکھا ہے، ایسا جری، ایسا بہادر جو کہہ رہا ہو کہ جس کو جانا ہے وہ چلے جاؤ؟ کیونکہ خود ریزن سید الشہداء نے بیان کیا، کہا کہ اس لیے کہ ان کو جو ہے نا مجھ سے سروکار ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اگر تم مجھے کسی بھی راستے کی کسی منزل میں بھی مجھے چھوڑ کے جاؤ گے، یہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے قتل کر دیا جائے گا. یہ منزل عاشورہ پر آتی ہے. اور سید الشہداء کے قتل سے جب یہ ملعون پسر سعد فارغ ہوا تو روایت کے مطابق شیخ عباس قمی نے جس کو بیان کیا کہ خولی اور حمید ابن مسلم عاشورہ کے روز ان کے حوالے سر امام مظلوم کو کیا اور کہا کہ فوراً اس کو کوفہ پہنچا دو ابن زیاد کے پاس. یعنی ہم روایات کو 11 محرم کی صبح سے بیان کرتے ہیں کہ اسیران کربلا کا قافلہ اسیر کر کے 11 محرم کو لے کے جایا گیا، یہ درست ہے، لیکن ایفیشنسی دکھانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور جتنا زیادہ حاکم مجھ سے خوش ہوگا اتنا زیادہ انعام اور اکرام ملے گا. آپ تو جانتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ پسر سعد یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے کہ حکومت کے لیے. ٹھیک ہے، تو اپنے جو شاہ کے جو وفادار بنتے ہیں آج بھی لوگ، تو وہ اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے، اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے کہ آج ہی قتل کیا ہے تو آج کے آج ہی سر حسین ابن علی ابن زیاد تک پہنچے تو ایک پرفیکٹ رپورٹ یزید کے پاس میری جائے اور زیادہ سے زیادہ مجھے جو ہے انعام و اکرام ملے اور ایز سون ایز پاسبل میرے لیے ریک کے لیے نامہ آ جائے. تو اس نے کہا کہ باقی سب کی تو خیر ہے، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. سر حسین ابن علی خاک اور خون میں غلطاں کوفہ عاشورہ کی رات کو پہنچا دیا گیا. لیکن چونکہ اب بھی زائرین جو جاتے ہیں کوئی اس پہ شک نہیں کر سکتا، ہم اب ٹریول کرتے ہیں کربلا سے کوفے کا فاصلہ آج بائی بس جائیے ہارڈلی 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو آپ امیجن کر لیجئے کہ تیز گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے اور رات کو کوفہ پہنچ گئے. لیکن چونکہ رات کا وقت تھا نا تو ابن زیاد سے ملاقات خولی کی ممکن نہیں ہو سکی. ظاہر ہے کہ وہ ملعون تو آرام کر رہا ہوگا نا، تو یہ سر اقدس کو لے کر اپنے گھر چلا گیا. یہاں سے اس کی بیوی، اس کی زوجہ روایت کرتی ہیں اور وہ روایت کرتی ہیں کہ جب یہ آیا ہے گھر میں امام کا سر لے کر، تو ظاہر ہے کہ یا تو کسی بوری یا کسی چیز میں ہی آبویسلی ہوگا. تو یہ تو معلوم تھا اس کی بیوی کو کہ یہ جنگ پہ جا رہا ہے. تو نارملی مال غنیمت کا ایک دستور تھا عرب کا کہ جب جنگ سے کوئی یا تو مر ہی جائے گا یا آئے گا تو بھئی مال غنیمت میں کیا لائے، تمہیں کیا ملا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم جنگ سے لوٹے ہو، کیا لائے ہو؟ تو اس ملعون کا آپ جملہ سنیے کہ سر ابا عبداللہ کی جو قیمت، سر امام کی جو قدر جانتے تھے. کہنے لگا کہ میں ایک زمانے کے اخراجات لے کر آیا ہوں. یہ بات خولی کہہ رہا ہے کہ ایک زمانے کے اخراجات لے کر آیا ہوں، یعنی جانتا ہے کہ اب یہ جو سر ہے یہ کس کا سر ہے؟ یہ رسول اللہ کے فرزند کا سر ہے، یہ جواہران جنت کے سردار کا سر ہے. تو اتنا زیادہ حاکم خوش ہوگا کہ اب جو وہ نوازے گا تو ایک زمانے کے اخراجات ہمارے پورے ہونے والے ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کیا لائے ہو، دکھاؤ. تو کہنے لگا کہ میں حسین ابن علی کا سر کاٹ کے لایا ہوں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ دنیا کے مرد جب جنگوں سے لوٹتے ہیں تو وہ سونا لاتے ہیں، چاندی لاتے ہیں، تم پہ وائے ہو کہ تم رسول اللہ کے نواسے کا سر کاٹ کے لائے ہو، تم فاطمہ زہرا کے بیٹے کا سر کاٹ کے لائے ہو اور اس پہ تم فخر کر کے کہہ رہے ہو کہ میں ایک زمانے کے اخراجات لے کر آیا ہوں. کہتی ہیں کہ ایک تھال کے نیچے سر امام مظلوم کو رکھنے کے بعد یہ جا کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا. تو جیسے ہی اس نے اپنے تکیے پہ سر رکھا نا تو ہمارا درود و سلام اس مومنہ پر کہ اس نے اپنا سر تکیے سے اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ اب تیرا اور میرا سر کبھی ایک بستر پہ جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج جو تو نے کیا ہے خدا کی تجھ پہ لعنت ہو. اس کے بعد یہ خاتون روایت کرتی ہے کہ میں پوری رات میں نے سر کے پاس بیٹھ کے گزاری اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ سر اقدس سے لے کر آسمان تک ایک نور ساطع ہو رہا تھا اور سفید رنگ کے پرندوں کو میں دیکھ رہی تھی جو اس سر کے گرد پرواز کر رہے تھے، اس سر کا طواف کر رہے تھے. گو کہ وہ سر امام خون اور خاک میں غلطاں تھا. اور یہاں 11 محرم کی جب صبح نمودار ہوئی، ظاہر ہے کہ صبح اس نے یہ سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تو پیش کر دیا، لیکن 11 محرم کی صبح کے لیے شیخ عباس قمی روایت کرتے ہیں کہ پسر سعد نے سب سے پہلے تو اپنے تمام مقتولین کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد حکم دیا کہ ان کو دفنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ حسین کے بیٹے سید سجاد کے گلے میں طوق پہناؤ، ہاتھوں میں زنجیریں پہناؤ، ان کی عورتوں کو رسیوں سے باندھو
اور چادریں تو شام غریباں لٹھی چکی تھیں. بے کجاوا اونٹوں پہ جب سوار کر کے اس نے حکم دیا نا کہ اب یہاں سے ہم جلدی جلدی ہمیں, اور اس کو بھی بہت جلدی صورت اسی لیے تھی, یہ جو ایک رات کا توقف کیا یہ صرف اپنے ان مقتولین کو دفنانے کے لیے کہ صبح ہو تو ہم ان کے جنازے پڑھیں اور ان کو دفنا کے جائیں. ایک قیامت کے خطبہ تو ہم اس کو نہیں کہیں گے, شہزادی نے گفتگو کی ہے امام سجاد سے 11 محرم کو, جو بیان نہیں کی جاتی, جو مستند روایات کے اندر موجود ہے, اور وہ یہ کہ جیسے ہی اسیران کربلا کو لے کے چلے تو اس ملعون نے کہا کہ ان کو قتل گاہ سے گزارا جائے, ان کے پیاروں کے جنازوں کے درمیان سے ان کو لے کے جایا جائے. اس وقت کی کیفیت روایت میں ملتی ہے کہ جناب سید سجاد روایت کرتے ہیں کہ جب میں مقتل سے گزارا جا رہا تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے باپ کا, میرے چچا زاد بھائیوں کے, میرے عزیزوں کے, میرے بھائیوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں کربلا کی زمین پر, اور وہ جو ولد الحرام ہے, ولد الزنا ہے, ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے, ان کو عزت و تکریم سے دفنایا گیا ہے. تو امام کی ایک ایسی کیفیت تھی کہ خود امام سجاد روایت کرتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی کہ گویا میری روح جسم سے پرواز کر جائے گی. ایک جوان بیٹے کے لیے کتنا دردناک ہوگا کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ ریت پر کٹا ہوا سر ہو اور وہ خاک اور خون میں غلطاں ہو, اور اس کو اجازت نہ ہو کہ وہ اپنے باپ کو دفنا سکے یا اس کے جنازہ پڑھ سکے. تو امام کی جو یہ کیفیت تھی نا جناب ثانیہ زہرا, اللہ اکبر, آپ طلع زینبیہ پہ جائیے, خداوند عالم ہمیں جلد از جلد بار بار معرفت کے ساتھ زیارت کربلا معلیٰ اور تمام مقدس مقامات کی زیارت پروردگار ہمیں نصیب فرمائے. تو بی بی کو وہاں پہ ایک جملہ شہزادی کے لیے لکھا ہوا ہے, السلام علیک یا جبل الصبر, اے صبر کی پہاڑ آپ پر ہمارا سلام. کبھی غور کریں, میں چاہتی ہوں کہ ان جملوں کو, ان روایات کو جلدی سے 10 منٹ میں بیان کر کے گزر نہ جائیں. کربلا جائیں, طلع زینبیہ پہ جائیں تو کبھی اس جملے پہ بھی تو غور کریں کہ صبر کی پہاڑ کہہ کر ہم ثانیہ زہرا کو کیوں سلام کر رہے ہیں, کہ جہاں سید سجاد بھی شکستہ ہے نا, وہاں جناب زینب نے ان کو سنبھالا ہے, حالانکہ وہ خاتون ہے اور امام وقت ہیں, امام شکستہ ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے کہ میری روح پرواز کر جاتی, وہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا کہ میرے عزیزوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے. لیکن اس وقت جناب ثانیہ زہرا نے جب یہ کیفیت دیکھی نا تو انہوں نے کہا کہ سید سجاد کیا ہوا, ایک مورل سپورٹ. آپ اور میں کبھی ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی اذیت ہوتی ہے, ہمیں کوئی غم ہوتا ہے, تو کیا ہمیں کسی ایسے کے سہارے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ کوئی کاش ہمیں اتنا ہی کہہ دے کہ پریشان نہ ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی اتنا بھی کہہ دیتا ہے نا تو آپ یقین جانیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا غم اس کو کم محسوس ہوتا ہے, اس کو ایک سہارا محسوس ہوتا ہے. تو چوتھے امام وقت ہیں, لیکن جناب ثانیہ زہرا نے ان کو مورل سپورٹ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف شام و کوفہ میں دیا, نہیں, کربلا میں 11 محرم کو بی بی نے کہا کہ سید سجاد کیا حال ہے بیٹا, میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں. کہا کہ پھوپھی اماں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ میں یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرے باپ کا, میرے بھائیوں کا, میرے چچا زاد بھائیوں کا, اوان و انصار کے جنازے اس طرح بے گور و کفن پڑے ہیں. تو جناب ثانیہ زہرا نے کہا کہ سید سجاد تم گھبراؤ نہیں, تم پریشان نہیں ہو میرے لال. خداوند متعال نے اس امت میں ایک ایسے گروہ کو منتخب کیا ہے کہ جس کو اہل زمین سے زیادہ اہل آسمان پہچانتے ہیں. وہ گروہ آئے گا اور ان تمام اجساد مطہرہ کو, جس کے لیے بی بی نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ان ٹوٹے اور بکھرے ہوئے لاشوں کو وہ گروہ دفن کرے گا اور خون سے گرم ان جنازوں کو دفن کرے گا. اللہ اکبر. یہ بی بی کے جملے ہیں جو امام سجاد کو تسلی دے رہی ہیں کہ خون سے گرم ان جنازوں کو, ان بکھرے ہوئے اعضا کو وہ خدا کا منتخب کردہ گروہ دفن کرے گا. اور پھر بی بی نے فرمایا کہ جب وہ گروہ دفن کرے گا میرے لال, تو وہ جب نشان قبر تمہارے بابا کی قبر کو دیں گے نا, تو پھر کافر, ظالم اور جتنے بھی سلاطین دنیا میں آنے کے بعد, اس قبر کے نشان کے بن جانے کے بعد قیامت تک اس قبر مطہر کے نشان کو مٹانا بھی اگر چاہیں گے تو وہ اس کو مٹا نہیں سکیں گے. جتنا زیادہ تمہارے بابا کی, یعنی کہ ان کو جو درد تھا وہ یہ تھا نا کہ میں دفنا نہیں پا رہا, تو ریلیٹ کر کے کاؤنسلنگ کر رہی ہیں. جو ایک obviously عقل بھی یہی کہتی ہے نا کہ جس چیز پر انسان کو صدمہ ہے اسی سے ریلیٹڈ اس کو تسلی دی جائے, انہی جملوں سے. تو امام جس چیز پہ دکھ کر رہے تھے نا کہ میری روح پرواز کر جائے گی, کہ میرے بابا بے گور و کفن ہیں, ملائن تو دفن ہو چکے, لیکن
جوانان جنت کا سردار بے گورو کفن ہے. تو بی بی نے کیا جملے کہے, میں چاہتی ہوں اس پہ ہم غور کریں. بی بی نے کہا کہ ان قریب جب نشان قبر نمایاں ہو جائے گا سید سجاد, تو ظالم سے ظالم حاکم سلاطین کتنا بھی ظالم و جابر تمہارے بابا کی قبر کا نشان جتنا مٹانا چاہے گا, پروردگار اس کے نشان کو اتنا عیاں کر دے گا. اس نشان قبر کو کوئی ظالم حاکم, کوئی کافر, کوئی مشرک اب نہیں مٹا پائے گا جب ایک بار یہ یہاں پہ حسین ابن علی دفن ہو جائیں گے. تم اس بات کا غم نہ کھاؤ. اب بتائیے یہ ثانیہ زہرا کہہ رہی ہیں, یہ درج, یہ جو ایک تسلی و تشفی امام مظلوم کو دے رہی ہیں, کیوں نہ سلام کریں السلام علیکہ یا جبل الصبر کہہ کر. اور میں چاہتی ہوں کہ اربعین حسین ابن علی کی میں یہاں پہ ضرور مثال پیش کروں کہ آج اربعین ابا عبداللہ, اربعین امام حسین علیہ السلام کس آب و تاب کے ساتھ بی بی کے ان جملوں کی عکاسی کر رہا ہے. واہ, بے شک بے شک. جو شہزادی نے فرمایا تھا نا کہ ایسے یہ سجاد غم نہ کرو, یہ نشان قبر مٹنا تو دور کی بات, جتنا مٹانے کی کوشش کی جائے گی اتنا عیاں ہو جائے گا. آج ہندو بھی وہاں پر سلام کر رہا ہے, اربعین پر آج ایک عیسائی بھی موجود ہے, آج اہل سنت بھی وہاں جاتے ہیں. اور حسین ابن علی کے لیے جو سرکار کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے, جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اس لیے سید الشہداء کو نجات کی کشتی کہا گیا, اور بھی ائمہ ہیں ان کے لیے نہیں کہا گیا, اس لیے کہ سید الشہداء کی یہ خاصیت ہے. خار عزیز آپ بھی اس کو ریلیٹ کیجئے گا, یام عزا ایک نعمت عظمیٰ بن کر آتے ہیں ہمارے لیے. بے شک بے شک. پورا سال ہم دین سے اس طرح جڑ نہیں پاتے, ہماری قلبی روحانی معنوی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو ایام عزا میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء نجات کی کشتی اس لیے کہ یہ اپنے سوار کو بڑی تیزی سے نجات دلاتے ہیں. اللہ کسی اور معصوم سے آپ توسل کیجیے, یقیناً ہمیں مرادیں بھی ملتی ہیں, ہمیں سکون بھی آتا ہے, لیکن سید الشہداء کے خون کو خدا نے بابرکت قرار دیا خاک شفا کے ذریعے. سید الشہداء کے روضہ اقدس پہ جائیے, روحانی امراض ہوں, جسمانی امراض ہوں, ایمانی مسائل ہوں, عقائد کے حوالے سے آپ بھوکے پیاسے ہیں, آپ کو سیر و سیراب کر کے بھیجتے ہیں. بلکہ مجھے یہاں پہ یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب بھی ہم عراق جا رہے ہوتے ہیں زیارتوں پہ, تو آج تک میں نے یہ نہیں سنا, نہ میں نے خود کہا کہ ہم جو ہے وہ عراق جا رہے ہیں زیارتوں پہ, ہم یہ کہتے ہیں ہم کربلا جا رہے ہیں, جبکہ ہم نجف بھی جاتے ہیں, ہم سامرہ بھی جاتے ہیں, ہم کاظمین بھی جاتے ہیں, مگر منہ سے نکلتا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں. بے شک. یہ مولا کا عشق ہے یقیناً. بے شک. اور میں یہاں پہ ضرور یہ بات دہرانا چاہتی ہوں کہ اس بات پہ یقین رکھیے کہ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں, وہ نہیں ہوتا جو زمانہ پلان کرتا ہے. ان بے گور و کفن لاشوں کو چھوڑنے کے پیچھے جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ, یہ جملے ہم تضحیق کے لیے بیان نہیں کر رہے, زیارت مقدسہ ناحیہ کے جملے ہیں کہ بیابان کے درندے جن کا طواف کر رہے تھے جن لاشوں کا, تو جو مقصد تھا نا وہ یہی تھا, اپنوں کو دفنا دیا کہ ان کے نشان باقی رہیں, اور ان کے سر تو کاٹ ہی لیے, ویسے ہی بے نام و نشان کر دیا. آپ کو معلوم ہے جب بنی اسد آئے تو وہ پریشان اسی لیے تھے کہ دفنانا شروع کریں تو خدا بندہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کون آقا ہے کون غلام ہے. صحیح بات. قبروں کو نشان کیسے دیں؟ تو جو مین ان کا ریزن تھا نہ دفنانے دینے کا امام سجاد کو, وہ کیا تھا؟ آپ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں دفنانے دیتے تو کیا ہو جاتا, نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے کہ ایک بیابان ہے, جب یہاں سے یہ انسانوں کا کاروان چلا جائے گا تو نعوذ باللہ درندے آئیں گے, چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے, ان کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا. مجھے بتائیں کہ اگر کربلا کی اس سرزمین میں ان مقتولین کو بھی دفنایا ہے جیسے روایت میں موجود ہے, تو آج ان کے قبروں کے نشان کہاں ہیں؟ کوئی نہیں نشان. آج گنج شہیدہ میں تمام شہداء کربلا کے نشان نام کے ساتھ موجود ہیں. آج روضہ ابوالفضل العباس موجود ہے, آج روضہ ابا عبداللہ موجود ہے, لیکن وہ جنہیں سب سے پہلے دفنایا گیا, نماز جنازہ پڑھ کے دفنایا گیا, نہ آج ان کا کوئی نام ہے نہ نشان ہے. یعنی ہمیں یقین کامل رکھنا چاہیے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور جس کو خدا عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو یہاں اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے اور جانیں گے مزید آگے کے حالات. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. اللہ حافظ.